السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پریے ساتھیو، آج کے اس 8ویں پارٹ میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پدھتی، آپ کا طریقہ، آپ کا پدھتی جو ہے دفن میں اور دفن سے سمبندھت، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا کیا طریقہ تھا، یہ ساری باتیں آج ہم سیکھیں گے۔ میرے بھائیو، نمبر 1، کان اذا صلی علی المیت تبعہ الی المقابر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جس کی مرتیو ہو گئی ہے، کسی میت پر جنازے کی نماز پڑھتے تھے تو پھر آپ جو ہے پیچھے پیچھے قبرستان تک جاتے تھے، قبر تک جاتے تھے اور پیدل جاتے تھے، اور کبھی آپ آگے جاتے تھے اور آپ نے جو سوار لوگ ہیں ان کو پیچھے جانے کے لیے آدیش دیا ہے۔ پیچھے پیچھے چلنا جو ہے یہ اتم ہے، جنازے کے پیچھے چلنا جو ہے یہ اتم اور افضل ہے، بہتر ہے۔ اور آدمی پریاس کرے کہ جنازے کے قریب چلے، زیادہ دور نہ ہو کہ جنازہ کو خالی کر دیا جائے، اور زیادہ دور دور آدمی نہیں، بلکہ جنازے کو کاندھے دیں اور اس کے نکٹ ہو کر کے چلنا چاہیے، اس کے پیچھے ہو کر کے بھی چل سکتے ہیں، آگے ہو کر کے بھی، اور دائیں اور بائیں سے بھی چل سکتے ہیں۔ اتم اور سرشٹ یہ ہے کہ آدمی پیچھے چلے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تھوڑا جلدی کرنے کا آدیش دیا ہے، اس معاملے میں ولمب کرنے کا جو ہے آپ نے آدیش نہیں دیا، اس وجہ سے ہم کو اس کا دھیان دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمبر دو کیا ہے، وَكَانَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سمے تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک جنازے کو نیچے نہ رکھ دیا جائے زمین پر۔ جب جنازہ رکھ دیا جاتا تھا تب آپ بیٹھتے تھے۔ اسی طریقے سے نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پرمانت ہے کہ جب جنازہ جائے تو آپ نے کھڑے ہونے کا بھی آدیش دیا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، اگر آپ کے پاس سے جنازہ گزر رہا ہے تو آپ جو ہے اس کے آدر اور سمان میں کھڑے ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پرمانت ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ تو دونوں طریقے صحیح ہیں، چاہے کھڑے ہو جائیں اور چاہے نہ کھڑے ہوں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوریہ ادے اور سوریاست کے سمے، اسی طریقے سے زوال کے سمے، جب دوپہر کا سمے ہوتا ہے، سورج ایک دم ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے، اس سمے دفن کرنے سے آپ نے جو ہے منع کیا ہے، اس سمے جو دفن نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو لحدی یعنی بغلی قبر کھودنے کا آدیش دیا ہے۔ نمبر 1، قبر کا ایک پرکار کیا ہے، لحد یعنی ایک تاک کی طرح بنایا جائے اور انسان کے باڈی کو، اس کے شریر کو جو ہے اس میں رکھا جائے۔ اور دوسرا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو خوب گہرا کھودنے کا آدیش دیا ہے، اور سر کی طرف اور پیر کی طرف جو ہے تھوڑا چوڑا کرنے کا آدیش دیا، تاکہ قبر جو ہے کشادہ ہو، چوڑا ہو، زیادہ ایک دم تنگ اور ایک دم جو ہے پتلا نہ ہو، اس سے ہم کو بچنا چاہیے میرے بھائیو۔ نمبر 6، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سر کی طرف سے 3 مٹھی بھر کے، اپنی انجلی میں بھر کے جو ہے مٹی ڈالتے تھے، 3 بار جو ہے مٹی ڈالتے تھے۔ اور ایک دعا جو لوگ ہمارے ہاں پڑھتے ہیں نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، پہلے انجلی میں یہ پڑھیں گے، دوسرے میں یہ پڑھیں گے، پھر تیسرے میں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میرے بھائیو، یہ پرمانت نہیں ہے، یہ دعا پرمانت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن سے فارغ ہو جاتے تھے، کفن دفن سے فارغ ہو جاتے تھے، جب یعنی قبر بنا دیا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اپنے صحابہ سے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کیجئے، اور خود بھی دعا کرتے تھے ان کی دھڑتا کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، کیونکہ ابھی فرشتے آئیں گے قبر میں، سوال کریں گے، تو سوالوں کے جواب میں ان کو سفلتا پراپت ہو، اس کے لیے اپنے بھائی کے لیے دعا کیجئے۔ بلکہ آپ نے کچھ دیر تک جو ہے وہاں پہ، ہم کچھ دیر تک وہاں پہ ٹھہرے بھی رہیں اور اللہ سے دعا کریں، یہ جو ہے اتم اور بہتر ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے نمبر 8، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہیں پر بیٹھ کر، قبر پر بیٹھ کر کچھ پڑھنے کا آپ نے آدیش نہیں دیا، دوسری دعا کا آدیش ہے بس۔ اسی طریقے سے اور کوئی پروچن دینے کا اور دوسری چیزوں کے کرنے کا، یا میت کے کچھ جو ہے اس کے گڑگان کا بخان کرنے کا بھی آدیش وہاں پہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نعی ارتھات کسی کی مرتیو ہو گئی ہے اس کا اعلان کرنے سے، اس کا سوچنا پرکاشت کرنے سے آپ نے جو ہے منع کیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اس سے انسان بچتا رہے، لیکن اگر آوشکتا پڑ رہی ہے اور کسی کی مرتیو ہو گئی ہے تو ہم اس کے خبر کو جو ہے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور پہنچانا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس ایک پرمپرا جو دوسرے طریقے سے چلی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے منع کیا ہے میرے بھائیوں۔ اب آئیے جو ہے سنکشپت میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اب کفن دفن کے بعد، دفن کر لینے کے بعد جو ہے، پہلے والے پارٹ میں جو ہے ہمارا جو 7واں پارٹ تھا، اس میں ہم نے کیا سیکھا
کہ جنازے کی نماز کا طریقہ اور مرتیوں کے بعد کیسے دفن کرتے ہیں، کیسے کفن دیتے ہیں وہ. اب دفن کرنے کے بعد، قبر بنانے کے بعد، اب پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، آئیے ہم یہ جانتے ہیں. میرے بھائی، اس میں سروپرتھم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو اونچا نہیں کرتے تھے. آپ نے قبر کو اونچی کرنے سے جو ہے منع کیا ہے، اور اس طریقے سے اس کے اوپر کوئی عمارت، کوئی بلڈنگ یا کچھ بھی طرح کا کوئی بھی دیوار وغیرہ بنانے سے آپ نے منع کیا ہے. اسی طریقے سے آپ نے اس کو پختہ یعنی پکا بنانے سے بھی آپ نے منع کیا ہے، اور قبروں کے اوپر گنبد وغیرہ بنانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ہم کو اس سے بچنا چاہیے. بس قبر کو ایک قبر کی طرح بنا دیں اور پھر اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ نمبر 2 یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور ان کو یہ آدیش دیا کہ آپ دیکھیے وہاں پہ اگر کوئی بھی مورتی ہے تو اس کو بھسم کر دیجئے، اس کو توڑ دیجئے، اور اگر کوئی اونچی قبر ہے تو اس کو زمین کے برابر کر دیجئے، اس کو جو ہے پست کر دیجئے اور زمین کی جو ہے لیول میں کر دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ وہ قبروں کو اونچا کرنے سے منع کرتے تھے، قبروں کو اونچا کرنے سے منع کرتے تھے. میرے بھائیو، اسی طریقے سے نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ یعنی پکا بنانے سے، گارے مٹی سے اس کو پکا بنانے سے، اسی طریقے سے اس کے اوپر اور کوئی عمارت بنانے سے یا اس کے اوپر کچھ لکھنے سے بھی آپ نے منع کیا ہے. صحیح حدیث سے یہ بات پرمانت ہے. ان تمام چیزوں سے جو ہے آپ نے منع کیا ہے. اسی وجہ سے ہم کو، ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بچیں اور اس طرح کی ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانت نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس طریقے سے نمبر 4 یہ ہے کہ اگر کوئی ویکتی یہ چاہتا تھا کہ مطلب پتہ چلے کہ اس کے آفنتی جو اس کے پریوار ہیں یا اس کا کوئی رشتہ دار اس کی قبر کون ہے، تو آپ نے جو ہے وہاں پر ایک پتھر رکھنے کا آپ نے آدیش دیا ہے. تو پتھر رکھ سکتے ہیں بس سدھرانے کی طرف یا پیر کی طرف، اور اس سے زیادہ کچھ بھی پرمانت نہیں ہے. میرے بھائی، اس طریقے سے جو ہم کو یہ آج ہمارے یہاں جو بلڈنگیں بنا دیتے ہیں، عمارت بنا دیتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے. حدیث سے کہیں بھی یہ پرمانت نہیں ہے. ان کو سوچنا چاہیے، اس بارے میں کھوج کرنا چاہیے اور ستیہ مارگ پر آنے کا پریاس کرنا چاہیے. میرے بھائی، اسی طریقے سے نمبر 5، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو مسجد کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ. مسجد کا واستوک ارتھ ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ. تو سجدہ کی جگہ، سجدہ کا استھان بنانے سے آپ نے منع کیا ہے، اور وہاں پہ چراغ جلانا، پرکاش بتی جلانا، روشنی کرنا، چراغاں کرنے سے بھی آپ نے منع کیا ہے. بلکہ جو یہ کام کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھیشاپ یعنی اس کو شراپ دیا ہے، اس کے اوپر لعنت کی ہے. اسی طریقے سے نمبر 6، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو عیدگاہ بنانے سے بھی منع کیا. عید کا مطلب ہوتا ہے گھوم کے، بار بار گھوم کے وہیں پر آنا. تو میرے بھائیو، ان تمام چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرتیو کی اوستھا میں تھے، آخری آپ کے چھڑ تھے، اس وقت بھی آپ نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا ابھیشاپ ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں پہ وہ سجدہ کرتے تھے، عیدگاہ بنا لیا انہوں نے، اس کا آدر اور شمان کرتے تھے. اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر. تو میرے بھائی، ہم کو بھی ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 7 میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قبروں پر بیٹھنے سے یا اس پر لکھنے سے یا اسی طریقے سے اس کی عظمت یعنی اس کا آدر اور شمان کرنے سے بھی آپ نے منع کیا ہے. اسی طریقے سے قبروں کی بے حرمتی کرنے سے یا اسی طریقے سے اس کو روندنے سے یا اس پر چلنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ہم کو بس اس کا اتنا ہی ویسے آدر اور سمان کرنا چاہیے، اس کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے قبروں کی، اور ہم کو قبروں کی زیارت کے لیے بھی جانا چاہیے. نمبر 8 پہ ہے وَكَانَ يَزُورُ قُبُورَ أَصْحَابِهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. ہم کو بھی جانا چاہیے. جائیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ سے پرارتھنا کریں، اللہ سے بنتی کریں، ان کے لیے اللہ سے سمایاسنا کریں، استغفار کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اور قبرستان ہم جائیں گے تو ہم کو اپنی مرتیو یاد آئے گی، اپنا پرلوک کا جیون یاد آئے گا، آخرت یاد آئے گی، اور ہم ستیہ مارگ میں جو ہے چلنے والے بنیں گے. ہم کو اس سے پریرنا اور شکتی ملے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کے لیے ہمیں یہ دعا بتائی، ہم کو یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. تو یہ دعا بھی ہم کو پڑھنا چاہیے.
میرے بھائیو، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پدچی، آپ کا طریقہ یہ بھی ہے، آپ کی ودھی یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے جس کی مرتیو ہو گئی اس کے پریوار کے یہاں جاتے تھے تعزیت کے لیے، شوق ویکت کرنے کے لیے، سمویدنا پرکٹ کرنے کے لیے، سمویدنا ان کے دکھ سکھ میں ان کی پریشانیوں کو بانٹنے کے لیے آپ ان کے گھر جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت ہے، ہم بھی اس طرح سے ہم کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں پھر لوگوں کو بیٹھا دیں قرآن پڑھنے کے لیے، جیسے کہ ہمارے یہاں آج قرآن خوانی کا رواج بن چکا ہے، ایک پرمپرا۔ ایسا رواج جو ہے ہم جو ہے اللہ کے رسول سے، صحابہ سے جو ہے یہ نہیں پاتے ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن خوانی وغیرہ کا رواج نہیں ہے۔ ہاں، جائیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، نہ ہی قبرستان میں بیٹھ کے کچھ پڑھنا، نہ ہی جو ہے اور طریقے سے پڑھ کے جو ہے اس طرح سے دعا کریں اور صدقہ خیرات کریں ان کے نام سے، اور اللہ سے اللہ ان کی مغفرت کریے، جو ہے ان کے لیے دعا ہم کو کرنا چاہیے، یہ پرمانت ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 10 میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ یعنی جس کے گھر میت ہو گئی ہے، آپ اس کے گھر جو ہے کھانا بھجواتے تھے، کھانا بھجواتے تھے۔ اور آج ہمارے یہاں الٹا کیا ہو گیا ہے کہ جس کے گھر مرتیو ہو گئی، لوگ جاتے ہیں اس کی تجہیز و تکفین میں سہبھاگی ہونے کے لیے، کفن دفن میں سہبھاگی ہونے کے لیے، اور بیچارہ گھر والا سوئم بہت پریشان ہو جاتا ہے ان کا بندوبست، ان کے کھانے پینے، چائے پانی، ناشتہ کا ویوستھا کرنے میں۔ میرے بھائیو، ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چونکہ بیچارہ خود پریشان ہے، ہمیں جو ہے انتظام کرنا چاہیے۔ تو ہم کبھی ایسا نہ کریں کہ اگر ہم کو چائے پینے کو نہیں ملا، کسی گھر میت ہوئی ہے اور ہم کو چائے پینے کو نہیں ملا یا صحیح سے بیٹھنے کو نہیں ملا، تو ہم کرودھت ہو جائیں، غصہ ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کا ہیلپ کرنا چاہیے ایسی جگہوں پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام سنتوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام طریقے کو جو ہے ساری سنتوں کو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بتائے ہوئے ودھی ہیں، جو آپ کی پدچی ہے، ان سب چیزوں کو، ان نمونوں کو، ان آدرش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم کو اسی کے بموجب اپنی جیون کو بتانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں شکتی دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔